نحمدك يا من شرح صدورنا ونصلي على من بعث إلى الخلق كافة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المكين الكريم وعلى آله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. عزیزان ملت اسلامی، آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیاہ لامقام مالک ہفت آسمان کشور رسولہ فخر موجودہ سرور کائنات منبع جود و کرم صاحب لوح و قلم جمیل الشیم شفیع الامم دافع البلاء و علم شہریار ارم تاجدار حرم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کے ہار و پھول پیش کریں بآواز بلند سنبھل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وآلہ وقالہ وسلم. عزیزان محترم، ہم اور آپ نوامی حضرات خانقاہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ عظیمیہ میں تشریف فرما ہے. نیاز غوث اعظم میں شرکت کر رہے ہیں. یہ محفل ہر چندی جمعرات کو شب جمعہ میں منعقد ہوتی ہے. تذکر و احتشام سے اور سلف صالحین کی طرز پر لنگر کا بھی اہتمام ہر ماہ ہوتا ہے. آج بھی ہے، مگر آج کی نسبت سرکار غوث اعظم سے. انشاءاللہ ہم اور آپ اس محفل میں تشریف فرما ہے. سرکار غوث اعظم کے فیض سے ہم سب مستفیض ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. قلب میں عظمت سرکار چھپا رکھی ہے. قلب میں عظمت سرکار چھپا رکھی ہے. قلب میں عظمت سرکار چھپا رکھی ہے. زندگی میں نے تیری شان بڑھا رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت سرکار پوسٹروں میں نہیں، عظمت سرکار بینروں میں نہیں، عظمت سرکار موبائل کی ڈی پی پر نہیں، عظمت سرکار موبائل کی اسکرین پر نہیں ہے. کہاں ہے؟ قلب میں عظمت سرکار چھپا رکھی ہے. سبحان اللہ سرکار. قلب میں عظمت سرکار چھپا رکھی ہے. زندگی میں نے تیری شان بڑھا رکھی ہے. جن کو تخلیق دو عالم کا سبب کہتے ہیں، جن کو تخلیق دو عالم کا سبب کہتے ہیں، جن کو تخلیق دو عالم کا سبب کہتے ہیں، میں نے امید کرم ان سے لگا رکھی ہے. میں نے امید کرم ان سے لگا رکھی ہے. مجھ گنہگار کی قسمت میں کہاں تھی جگہ، مجھ گنہگار کی قسمت میں کہاں تھی جگہ، مجھ گنہگار کی قسمت میں کہاں تھی جنت. میرے آقا نے میری لاج بچا رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم جتنا تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا. تم جتنا تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم جتنا تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا. مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ہیرا کی پہاڑی سے ایک بندے خدا نے اعلان کلمت الحق بلند کیا تھا.
تنہا ایک ذات، اور آج دیکھ لو پوری روئے زمین کے چپے چپے مسلمان، جب ایک کو نہ توڑ سکے انیک کو کیا توڑ پاؤ؟ تم جتنا تلاشو گے یہ اس سے سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے کانٹوں کو ہرا ہوگا، دھونے سے نہ چھوٹے گا، یہ خون مسلمان ہے، دھونے سے نہ چھوٹے گا، یہ خون مسلمان ہے، محشر کی عدالت میں دامن پہ لگا ہوگا، محشر کی عدالت میں دامن پہ لگا ہوگا۔ ارے مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم، بدلیں گے اگر کروڑ ایک حشر برپا ہوگا۔ تاریخ میں دیکھا نہیں کہ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اتنا تیرے کنارے کارواں ہمارا، ہم جب بھی اٹھ گئے ہیں شمشیر بکفوں کا، دیکھا ہے اس زمین پر چشمے فلک میں روکا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے انتہا، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے 1400 سال پہلے آج کے حالات بیان کیے، جب مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور میں پورے نامے سے کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے مذاہب و ادیان کے فاؤنڈروں کی زندگی اٹھا کر کے لاؤ، پوری دنیا میں جتنے مذاہب و ادیان ہیں سب کے فاؤنڈر کی زندگی لاؤ سامنے، ہر ایک کی زندگی کا کوئی گوشہ ضرور خاموش ہے، مگر یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب مذہب اسلام کے فاؤنڈر جناب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو پیدائش سے لے کر کے وفات تک کا کوئی گوشہ خاموش نہیں ملے گا، ہر گوشہ اپنی اپنی جگہ پہ آواز دیتا ہوا نظر آئے گا، پکارتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ بتاتا ہوا نظر آئے گا۔ 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے مجمع میں مدینے کے تاجدار نے فرمایا تھا کہ اے صحابہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، ارے قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تمہارے گھوڑے کی نکیل اور اونٹ کی لگام اپنے مالک سے بات نہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ گھوڑے کی نکیل وہ جو رسی ناک میں پھنسا کر کے لگاتے ہیں وہ رسی، اور جو گھوڑے کی لگام ہوتی ہے اونٹ کی نکیل وہ رسیاں جس سے گھوڑے کو چلایا جاتا ہے، دائیں بائیں موڑا جاتا ہے، وہ رسیاں جس سے گھوڑا چلانے والے سے، گھوڑا چالک سے یا اونٹ چالک سے بات نہ کرے تب تک قیامت کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام سوچ رہے تھے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ رسی اپنے گھوڑا چالک اور اونٹ چالک سے بات کرے گی؟ کیسے کرے گی؟ کس طرح کرے گی؟ وہ سوچ رہے تھے، آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، غور نہیں کیا ہے؟ ارے جو مائپ لگا ہوتا ہے گاڑی کے اندر کیا ہے؟ 100 میٹر،
لیفٹ ٹرن، 80 میٹر رائٹ ٹرن. جب پہنچ گئے وہاں پر 80 میٹر کے رائٹ ٹرن، بولتا نہیں کیا گھوڑے کی رسی، وہ گھوڑا تھا، آج کار کی سواری ہے، تب گھوڑے کی سواری تھی، تب اونٹ کی سواری تھی، آج ایک کار کی سواری ہے. سواری کی لگام، اپنے گھوڑے کی لگام کو دائیں طرف جو ہے ٹائٹ کرو تو دائیں مڑ جاتا ہے، بائیں طرف ٹائٹ کرو بایاں مڑ جائے گا، داہنا ڈھیلا چھوڑو بایاں ٹائٹ کرو تو بایاں مڑ جائے گا. آج یہ بتا کیا رہی ہے گاڑی، جب چلے آپ نے اس میں سیٹ کر دیا اپنا سفر، تو جیسے ہی آپ کی گاڑی پہنچے گی رائٹ لیفٹ رائٹ یو ٹرن سب بتاتی جاتی ہے. کیا ہے یہ بات کر رہی نہیں کر رہی ہے گاڑی، بات کر رہی ہے. ارے اب بھی نہ سمجھے مسلمانوں تو کب سمجھو کہ آج ہمیں گاڑیاں بتا رہی ہیں، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے. آج ہمیں پوسٹروں پہ لکھ کر کے آئے محمد دکھانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قلب میں عظمت سرکار چھپا رکھی ہے. جسم کی بوٹی بوٹی کر دو، ہر بوٹی سے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو. جب حضرت بلال کو امیہ ابن خلف کے گنڈے مارتے تھے، چوٹ کھا کر بھی کہتے تھے یا رسول اللہ، بے شک سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدا تب بھی نکلا کرتی تھی. بات یہ ہے کہ یہ محفل غوث اعظم کی ہے، تو یاد رکھو سرکار غوث اعظم نے پرچوں پر چھپ کر کے تمہیں دنیا پر مشتہر ہونے کا پیغام نہیں دیا ہے. سرکار غوث اعظم نے ایک مشن چلانے کا پیغام دیا. سرکار غوث اعظم بغداد میں اپنے مجلس کیا کرتے تھے، اجتماع ہوتا تھا. بتاتے ہیں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا. اسی مجمع میں ایک بوڑھا آدمی اپنے 8 یا 10 سال کے بچے کو انگلی پکڑ کے سرکار غوث اعظم کی محفل میں لے جایا کرتا تھا. سرکار غوث اعظم نے 70 سال تبلیغ کی ہے. کتنی سال کی ہے؟ 70 سال تک سرکار غوث اعظم نے مشن چلایا ہے، تبلیغ کی ہے، شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کی چھاپ. ایک بندہ اپنے 8 یا 10 سال کے بچے کو انگلی پکڑ کے غوث اعظم کے محفل میں روزانہ لے جایا کرتا تھا. اس بچے نے تبلیغ غوث اعظم سے سبق لیا، بڑا ہوا، 40,000 کا لشکر جرار تیار کیا اور بیت المقدس پہ حملہ کر کے فتح کر دیا. اس سے صلاح الدین ایوبی. یہ ہے سرکار غوث اعظم کی تبلیغ و تقریر کا اثر. جو مشن غوث اعظم نے بغداد میں چلایا تھا، اسی مشن کو لے کر آگے بڑھے محی الدین ابن عربی، اور جن کے محنتوں کا نتیجہ سلطنت عثمانیہ. سلطنت عثمانیہ یہ غوث اعظم کے مشن کا نتیجہ تھا. کیا سمجھا کہ مولانا داڑھی ٹوپی رکھ کے صرف نماز پڑھانا ہی جانتا؟ بات تو یہ ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوگا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوگا، یہ
یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اگر ہم نے قرآن کا درس بھولا نہ ہوگا تو یہ زمانہ ہمیں یہ زمانہ نہیں دکھاتا. اور یہ بات بھی ہمارے نبی نے بتا دی 1400 سال پہلے. صحابہ کرام کے مجمع میں کہا تھا کہ اے صحابہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کو کاٹے و مولی کی طرح کاٹا جائے گا اور لوگ کٹیں گے پٹیں گے اپنے گھروں میں دپٹ کر. صحابہ کرام کا خون جوش میں آ گیا. رونگ کے تھرتھرائے یا رسول اللہ کیا اس وقت میں ہم کم ہوں گے؟ نہیں، پوری تعداد میں ہوں گے. روئے زمین کے چپے چپے پہ مسلمان ہوگا. تب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ 313 ہے لرزتا ہے زمانہ. ہم 313 ہے لرزتا ہے زمانہ. ہم کروڑوں ہوں گے کرتے ہوں گے غلامی. کروڑوں ہوں گے مگر کرتے ہوں گے غلامی. آج دیکھ لو یہ غلامی کا ہی نتیجہ ہے. عزتیں پامال ہو رہی ہے ایک جملے پر. اتنی واو بیلا اتنے معاملات. اللہ اللہ کر رہے ہیں، چپ رہو. بس بات آپ یہ سمجھو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مشن پہ کام کرنے. دوسری چیز آج کی محفل سے آپ یہ پیغام خانقاہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ عظیمیہ سے لے کر کے اٹھنا اور اس پر عمل بھی کرنا. اگر آپ کے موبائل پر کوئی نبی کی گستاخی بڑا میسیج آئے اسے وہی پہ ڈیلیٹ مار دینا. آگے مت کرو گے ایسا؟ کرو گے ایسا؟ کوئی بھی میسیج آپ کے پاس آئے کہ فلاں نبی کی شان میں یہ گستاخی کی، اس پر لعنت بھیجو، اس میسیج کو وہیں پر ڈیلیٹ کرو. یہ بالکل یاد رکھ لیں. آپ کہو گے کیوں؟ تو سیرت مصطفیٰ سیدہ خاتون جنت چھوٹی سی عمر ہے. آپ جا رہی تھی، ابو جہل ادھر سے آ رہا تھا. ابو جہل نے روکا. روکنے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کے سامنے، خاتون جنت کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کی اور جو اس کے منہ میں آیا وہ بتا. آپ خاموش سنتی رہی، کوئی جواب نہیں دیا. جب اس نے دیکھا کوئی جواب نہیں دیا تو کسیانی بلی کھمبا نوچے. اس نے آپ کے رخسار پاک پر 2 تماچے دیے. کچھ لوگ یہ چیز دیکھ رہے تھے. آپ نے تماچے کھانے کے بعد بھی کچھ نہ کہا. نظریں جھکائی گھر پر چلی گئی. گھر پہ آ کر کے پہنچی. اتنے میں جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ پیچھے سے آئے. آنے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا. کہا فاطمہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو ابھی کہیں سے آئی ہیں، اندر بیٹھی ہیں. ان لوگوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو پورا معاملہ بیان کیا، بتایا. اور ایک شخص نے جا کر کے جو اس وقت مکے کا مکیہ تھا، مکہ شریف کا مکیہ جا کر کے پوری بات بتائی کہ محمد بن عبداللہ کی بیٹی جا رہی تھی تو ابو جہل سے ایسا ایسا معاملہ. اس نے کچھ کہا، بولے کچھ نہیں کہا. ادھر سے مکیہ آیا. ادھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ خاتون جنت سے پوچھ رہی تھی کیا معاملہ، آپ کو کچھ نہیں بتایا. مکھیا آیا. آنے کے بعد ہاتھ پکڑا، کہا اے فاطمہ میرے ساتھ چلو. ابو جہل نے بجائے میرے مکھیا ہوتے ہوئے کسی کو بھی اس طرح سے ستائے، گالیاں بکے، منہ پہ تھپڑ مارے، میں اس سے بدلہ لوں گا. مکھیا ہاتھ پکڑ کر کے لیتا گیا اور آپ منع کرتے. ابو جہل کے سامنے لے جانے کے بعد مکھیا نے کہا بیٹی اس کے چہرے پہ تماچا مارو جس طرح اس نے تمہیں تماچا مارا تھا.
بڑی سنجیدگی سے فرمایا کہ اے بھیا جی ہمارے باپ نے اس طرح بےہودگی کرنے کا کوئی سبب ہمیں نہیں بتایا، وہ اس کے خاندان کی روش کی استعمال ہمارے خاندان کی روش سے کافی کا اس نے کہا گیا تھا، کہا جو کہا تھا اس کو وہی پہ چھوڑا، ہم اس بات کو دہرانا نہیں چاہتے اور نہ ہم اس کا کوئی انتقام لینا چاہتے ہیں۔ مکھیا بڑا حیران ہوا، تاریخ یہ بتاتی ہے خاتون جنت کے اس انداز سے طرز عمل سے خوش ہو کر مکھیا نے اپنے پورے پریوار کے ساتھ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کی اے بیٹی فاطمہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ کہا امی جان جو معاملہ ہوا تھا اس کو وہیں پر ختم کر دیا گیا۔ کہنے بیٹی کچھ تو بتاؤ۔ کہا ام المومنین فرمایا اے امی جان اس بدبخت نے جو کہا اس بات کو میں دہراؤں تو پھر اس میں مجھ میں فرق کیا رہ گیا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ اے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ خاتون جنت نے فرمایا اس بدبخت نے جو بدکلامی کی وہی میں اپنی زبان سے بیان کر کے بتاؤں تو پھر اس میں مجھ میں فرق کیا؟ نہیں سمجھے؟ کسی نے موبائل پہ میسج مستاخانہ لکھ کر کے تمہارے موبائل پہ بھیج دیا، تم نے پڑھا دوسرے کو بھیج دیا، اس میں تم نے فرق کیا، پھر کیوں چلا رہے مستاقی کو مستاقی؟ تو خود مستاق اس نے ایک جگہ بھیجا تھا، اس نے 100 جگہ بھیجا، اس نے ایک بار مستاقی کی تو نے 100 بار بھیج کے 100 بار اس سے بڑا مستاق تو خود ہے۔ بات سمجھ لینا میری غور سے، کبھی بھی ایسا میسج آئے کہ ہاں پہ کلک مار دینا اس کا سوچ دیکھیں چند دنوں کے بعد ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی، یہ سمجھ جائیں گے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور جب چلاؤ گے تو سانپ کے دم پہ سبھی پیر رہ دیتے ہیں، دکھتی ہوئی نس کو ہر کوئی دبا کر کے تمہیں چیختا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کا یہ غوث اعظم کی محفل سے پیغام آپ سبوں کے نام دعا ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں مولا ہمیں اور سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس میں آیت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز سے بات تھا، تقریر ختم ہوئی اور سزا باقی ہے۔ سفینہ چاہیے اس بحر بیقرار کے لیے ساون کی سبحانی رات تھی جب عالم میں تصور تھا چھایا، بیدار ہوا جس وقت قمر صبحوں میں کوئی یہ پلتا تھا، بس خام نے پائی رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اصلاح پڑا جانا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، مجلس غوث اعظم پائندہ باد، السلام علیکم۔